جزاک اللہ۔ جزاک اللہ حضرت علامہ مراد ملت حضرت عید اللہ مصطفی صاحب مدظل العالی اپنا خصوصی خطاب فرما کے اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں گے ہم عید اللہ مصطفی بیٹا مائک کی آواز تھوڑی کرنی ہے، مائک کی آواز زیادہ نہ ہو، ایکو ڈلے بیس سب کچھ بند کر دیں۔ بالکل سادہ۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا یہ رشتے میں حضور کی چچی لگتی ہے۔ ایک شب خواب دیکھتی ہیں اور خواب نے آپ کو مضطرب کر دیا، خوف زدہ ہوئی۔ اسی حالت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرتی ہے، آقا میں نے ایک بڑا خواب ایسا دیکھا جس نے مجھے خوف زدہ کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا اتر کے میری گود میں آ گیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چچی یہ خواب بڑا مبارک ہے، عن قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو آپ کی گود میں آئے گا۔ 3 ہجری 4 شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹا عطا فرماتا ہے جس کو زمانہ حسین کے نام سے جانتا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان پڑھی اور بائیں میں اقامت کہی، اور اس کے بعد حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب حسین کے منہ میں رکھ دیا۔ حسین کا اعزاز کیا ہے کہ دنیا میں آئے تو سب سے پہلی جو غذا نصیب ہوئی وہ محمد عربی کا لعاب نصیب ہوا۔ یہ لعاب اتنا بابرکت ہے بھائی، جابر کی ہڈیاں میں آئے تو برکت آ جائے، اور اگر حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو اللہ شفا عطا فرما دے۔ مولا کائنات کو عشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھیں اور حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میرے نبی اپنا لعاب لگاتے ہیں، اللہ علی کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ لعاب اتنا بابرکت ہے، حضرت فدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا سانپ کے انڈوں پہ پاؤں آیا اور میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ بیکاری بن کے آیا ہوں آپ کی دہلیز پہ، اور یہ وہ در ہے جہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ عرض کی کہ حضور میں آنکھوں کا چراغ چاہتا ہوں، آنکھیں روشن چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا اپنا لعاب لگاتے ہیں، فدیک کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اور حضرت فدیک فرماتے ہیں کہ میری 80 سال عمر ہو گئی، میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتا تھا۔ جب سے حضور کا لعاب لگا کبھی روشنی مدم نہیں ہوئی، اور یہ وہ لعاب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ جزولی فرماتے میں شہر سوس کے قریب سے گزرا اور میری نماز ظہر کا وقت تنگ پڑ گیا۔ فرماتے ایک جگہ کنواں نظر آیا
اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس ڈور رسی نہیں تھی۔ قریب ایک 8-9 سالہ بچی کی بکریاں چرا رہی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے اس بیٹی کو کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو۔ اچھا وہ بچی ڈور رسی نہیں لینے گئی بلکہ چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کر دی، کون کہاں سے اور کہاں کے ارادے۔ جب شیخ نے نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی، نام بڑا معروف تھا۔ تو اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے تو آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا۔ فرماتے یہ بات کہہ کہ وہ کنویں پر آئی اور اس میں اس نے آ کر کے تھوک پھینکی، چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ شیخ فرماتے میرے سارے بدن پہ پسینہ ہی پسینہ تھا، سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ اللہ یہ ماجرا اور کہانی کیا ہے؟ فرماتے ہم نے وضو بنایا، نماز پڑھی، اور فرماتے میں نے اس بچی کو بلا لیا، بیٹا کیا پڑھتی ہو، کون سا وظیفہ کرتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں۔ فرماتے میں نے اس کا ترلا کر لیا، میں نے خدا کا واسطہ دیا، پتر بتاؤ تو صحیح کیا پڑھتی ہو؟ اس نے کہا حضرت ایک بات پہ بڑا فخر ہے، سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور ساتھ ہی اس نے بتایا کہ میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے تو پانی کی ضرورت تھی، تو سر رائے کنواں آیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا لواب پھینکتے ہیں تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ جاتا ہے۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں کسی کی ادا کو، یہ وہ لواب ہے جو جابر کی ہنڈیاں میں آئے تو برکت آ جائے، فدیک کی آنکھوں پہ لگے تو آنکھیں چمکنے لگے، علی کی آنکھ پہ لگے تو درد سے شفا ملے، اور یہ وہ لواب جب حسین دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلی غذا ملتی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن ملتا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو حسین تھما دیے، فرمایا 7 دن بعد اس کا عقیقہ اور اس کے سر کے بال اتار کے چاندی کے برابر وزن کر کے اس کو صدقہ کر دینا۔ اچھا امام حسین جب دنیا میں آئے تو اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مدت رضاعت، دودھ پلانے والی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ام فضل کا خواب بیان کر رہے تھے ہم۔ ام فضل نے خواب میں دیکھا کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں آیا ہے، تو فرمایا یہ خواب مبارک ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا، وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت رضاعت، دودھ پلانے والی مدت ختم نہیں ہوئی تھی، تو حضور چچی کو اپنا نواسہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چچی میرے بیٹے حسین کو دودھ آپ پلایا کریں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، 7 سال 7 ماہ کچھ دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زیر تربیت رہے۔ زیادہ وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے ساتھ گزرا، اور آپ نے خود اپنے نواسے کو آداب سکھائے، زندگی کے گر اور سلیقے سکھائے۔ ایک دفعہ صدقے کی کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھیں تو حسنین میں سے کسی ایک نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی، تو حضور نے آگے بڑھ کر کے منہ سے کھجور نکال دی اور نکالتے ہوئے فرمایا کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اہل بیت کے لیے جائز۔ 2 لمحوں کے لیے رکیے گا، میں اور آپ دیکھیں صبح سے شام اور شام سے صبح تک جو ہم اپنے بچوں کے لیے جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، پردیس کے دھکے کھاتے ہیں، تو کیا اس بات کی احتیاط ہے کہ جو جمع کیا جا رہا ہے وہ جائز ہے، جو جمع کیا جا رہا ہے آیا کہ وہ ناجائز ہے؟ کیا دونوں میں فرق رکھتے ہیں؟ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اگر بھائی جان جائز اکٹھا کیا ہے تو مبارک ہو، حرام کے کمائی سے پلنے والے وجود سے آپ خیر کی توقع نہ رکھیے گا، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کا مزاج بنائیے گا۔ حرام کا کما کے کھلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وہ معروف روایت میرے نبی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں لمبا سفر کر کے آیا، غلاف کعبہ سے لپٹ کے رو رہا ہے اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگتے، اللہ دعا مانگتے، حضور فرمایا دعا قبول کیسے ہو؟ تن پہ پیرہن حرام کا، پیٹ میں لقمہ حرام کا۔ میرے نبی فرماتے جو 1 لقمہ حرام کا کھائے گا اللہ 40 دن دعا ہی نہیں قبول فرمائے گا۔ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارا رزق پاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھتے اور فوراً گھر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ میں سے کسی نے شکایت کی کہ حضور یہ جلدی چلے جاتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کی عادت تھی کہ نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے۔
وظائف میں مشغول ہو جاتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں مسجد میں ہمارے کچھ بزرگ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو جناب فرض پڑھے اور دعا مانگے بغیر ہی دوڑ جاتے ہیں. ہم بعض کا تو ان کے بارے میں رائے اچھی رکھتے ہیں کہ یار یقیناً ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو یا بقیہ نماز گھر میں جا کے پڑھ لیں گے، لیکن ہوتا کہ باہر نکلتے تو کوئی مداری گھر کھڑا ہو تو وہاں کھڑے ہو کر جناب وہ وہاں مداری دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو مزاج ہے. تو صحابہ کی عادت تھی کہ وہ نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، وظائف میں مشغول ہو جاتے تھے. تو کسی نے کہا حضور ابو دردہ جلدی چلے جاتے ہیں جبکہ ہم بیٹھے رہتے ہیں. تو حضور کی ملاقات ہوئی تو فرمایا ابو دردہ کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ عرض کی حضور میرے ہمسائیگی میں جس کا گھر ہے اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہے. جب صبح کے وقت مدینہ میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کر کے میرے ویڑے میں گرتی ہیں. میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں بے خبری میں میرے بچے وہ کھجوریں اٹھا کے کھا نہ لیں. تو فرماتے میں جلدی جلدی وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے ویڑے میں پھینک دیتا ہوں. بھائی جان کتنی احتیاط ہے کہ رزق خود گھر میں آ رہا ہے، کھجوریں ٹوٹ کر کے گھر میں گر رہی ہیں. ہمارے بچے تو ٹرالی سے گنا کھینچ کے لائے تو ماں باپ شاباش دیتے ہیں، کمال کر چھڑی. معذرت سے کہوں گا وہ تو کسی کی چیز چرا کے لائیں تو ہم شاباش دیتے ہیں، انڈے چوری کر لیں تو ہم پوچھتے نہیں کہاں سے آئے. اور بھائی گھر میں کھجوریں گر رہی ہیں تو احتیاط کتنی ہے کہ بے خبری میں بچے کھجوریں نہ کھا لیں. اولاد کا شعبہ حساس ہے نا، اگر ان کے پیٹ میں حرام گیا تو پھر ان سے توقعات نہ رکھیے گا خیر کی. تو میرے نبی نے حسنین میں سے کسی ایک نے جس نے کھجوریں اٹھائی کھانے لگے تو فرمایا یہ اہل بیت کے لیے جائز. ہم بھی احتیاط کریں بھائی کہ ہمارے لیے جائز، یقیناً آپ جائز یہ اکٹھا کریں. میں بحیثیت مبلغ اس میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں اس تبلیغ میں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کا، ہمیں اس بات سے روشنی ملتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے والا مزاج بنائیں. تو 7 سال 7 ماہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہے. اور حضور سے کیا سیکھا؟ سجدے سیکھے. حضور سے کیا سیکھا؟ امت کا پیار سیکھا. حضور سے کیا سیکھا؟ حضور ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے. مغیرہ کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا گیا کہ آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ امام علی مقام نے اپنے گھر کے ماحول سے امت کی محبت، سجدوں میں رہنا، اللہ رسول اللہ کی امت کی محبت میں تڑپنا، یہ اپنے گھر سے نانا مصطفیٰ سے سیکھا. اور ماں کی طبیعت کیسی تھی؟ اور ماں نے بھی تو اپنے باپ سے ہی سیکھا تھا. اور سیدہ فاطمہ کا مزاج ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی. ایک دن اللہ سے کہتی یا اللہ راتیں چھوٹی ہیں، ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، فاطمہ کو اللہ رات دے دے، ایک جی بھر کے سجدے تو کر لو. فاطمہ تو زہرا ماں کو اس حال میں دیکھا اور امام علی مقام نے اپنے والد گرامی کو بھی سجدوں میں دیکھا. کسی نے امام حضرت علی سے پوچھا تھا کہ جس کی عبادت کرتے ہو کبھی دیکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. دیکھیے بھائی یہ گھر کے ماحول سے سجدے ہیں تو سجدے قضا نہیں ہوتے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا سے واپس مدینہ آتی ہے نا تو خواتین آپ کے پاس آئیں افسوس کے لیے. تو کسی خاتون نے پوچھ لیا کہ بہن کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ بات سمجھ میں آتی ہے پوچھنے والے کی غرض کیا تھی کہ 72 لاشیں گرے اور ان میں سے کسی کی شہادت تو سب کی تڑپا دینے والی تھی، لیکن کسی کو بے دردی سے شہید کیا گیا اور وہ شہادت زینب سے نہ دیکھی گئی ہو. پوچھنے والے کی غرض یہ تھی کہ کسی کی شہادت کا تذکرہ کریں گے. کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ کیا کہ 19 سالہ 18 یا 19 سال کا نوجوان جب میدان میں اترا واصل نار کئیوں کو کر کے آیا، باپ واپس آ کے اپنے بابا کو کہتا مجھے پیاس لگی، 3 دن کی پیاس بھی تھی نا، پانی بھی تو انہوں نے بند کیا ہوا تھا. کہا بابا 2 گھونٹ پانی کے نصیب ہو جائے تو دیکھیے آپ کا بیٹا کس طرح میدان میں ان کو لتاڑتا ہے. تو یہ سنایا کہ میرے بھائی نے اپنی خشک زبان علی اکبر کی منہ میں رکھ دی. تراوٹ آئی، میدان میں اترا، دشمن چال بدل لیتا ہے، چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر کر کے پتھر مارنے شروع کر دیے.
اور یہ پتھر رخسار پر، ہونٹوں پر، آنکھوں پر، گردن پر، سر پر لگے ہوں گے، سارا بدن زخمی ہوا، اور امام کا پتر خود کو سنبھال نہ سکا، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور آواز دی کہ میرے ابا مجھے سنبھالیے گا۔ اور امام حسین اپنے بیٹے کو جب کربلا کے میدان سے لانے گئے، اور حضرت امام کی عمر اس وقت 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی۔ راوی کہتا ہے حضرت امام کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اتنے جوان نظر آتے تھے۔ لیکن جب کربلا کی مٹی پہ بیٹا تڑپتا ہے اور باپ بیٹے کو کربلا سے اٹھا کے خیمے تک لاتا ہے، اور راوی کہتا ہے آپ کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ کیا بہن نے کہانی سنائی کہ میرے بھائی نے جب بیٹے کو کندھے پہ اٹھا کے لائے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا بھائی دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا ہو گیا، داڑھی سفید ہوگی اور سر کے بال سفید ہو گئے، اور میں نے بھائی کو مستقیم دیکھا، رب کے حضور شکر بجا لاتے ہوئے دیکھا کہ اللہ حسین کا جوان علی اکبر قبول فرما لے۔ یہ دردناک کہانی ہے کربلا کی، یہ چھوٹی کہانی نہیں، بہت بڑی کہانی ہے۔ کیا حضرت زینب نے اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بالوں میں جو سفیدی آئی اس کا تذکرہ کیا؟ کیا علی اکبر کی جوانی میں شہادت کا تذکرہ کیا؟ یہ شہادت اپنی جگہ پہ، یہ امتحان اپنی جگہ پہ، کیا یہ تذکرہ کیا کہ ننھا علی اصغر جس کی عمر 6 ماہ تھی اور ظالم نے 2 شاخہ تیر اس کے حلق میں مارا، تھوڑا سا خون نکلا، اور امام اس خون کو چلو میں لے کے فضا میں اڑاتے ہوئے کہتے اللہ حسین کی اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اور جب بیٹے کو لا کر کے خیمے میں لائے، خاموش تھا، اور خواتین سمجھی شاید کہ پانی نصیب ہو گیا ہے اور اب آرام سے سو گیا ہے، لیکن انہیں یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ شہادت کا جوڑا پہن کے سو گیا ہے۔ کیا علی اصغر کی شہادت نے تڑپایا؟ یہ کہانی سنائی کہ ننھا قاسم جس کی عمر ابھی 9 سال تھی اور چھوٹی سی تلوار لے کے وہ بیٹا میدان میں اترا، اور 2 منٹ کے بعد اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حسین اس پتر کو اٹھا کے خیمے میں لائے اور کہا مالک میرا قاسم بھی قبول فرما لے۔ کیا حضرت زینب نے حضرت قاسم کی شہادت کا تذکرہ کیا؟ کہانی دردناک ہے، بہت بڑی ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ، لیکن زینب نے جواب یہ نہیں دیا کہ مجھے علی اکبر کی شہادت، مجھے علی اصغر کی شہادت، مجھے حضرت قاسم کی شہادت نے تڑپا دیا، تڑپایا تھا۔ لیکن سب سے مشکل گھڑی جس کا تذکرہ کیا میں آگے جا کر کے کرتا ہوں، کیا اپنے بھائی حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا کہ جب میرا بھائی خیمے سے نکلا اور میدان میں اترا، کئیوں کو واصل نار کیا، گاجر مولی کی طرح کاٹا، پھر دشمن 22,000 کا لشکر تھا، ظالموں نے دور سے تیر، تلواریں، نیزے میرے بھائی کو جو ہے وہ بدن میں جو ہے وہ پیوست ہوئے، اور میرا بھائی گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آیا اور پیشانی سجدے میں رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا مولا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس منظر کو حوروں نے دیکھا، کلیجے پھٹے، اس منظر کو فرشتوں نے دیکھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حیران ہو کر کے کہا مالک کیا ہونے والا ہے؟ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا پاکی ہم بولتے ہیں، تسبیح ہم پڑھتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں اللہ نے انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر فرمائی، فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اصغر کی محبتیں، اس میں علی اصغر کی چاہتے ہوتی، میں دیکھتا کس طرح تم قربان کرتے، یہ میرا حسین ہے۔ سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہتا ہے بتا مولا تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیا حضرت زینب نے بھائی کے تڑپتے لاشے کی کہانی سنائی؟ کیا حضرت زینب نے علی اکبر کی جوانی کے تذکرے کیے؟ کیا زینب نے حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں اترتی ہوئی چاندی کا تذکرہ کیا؟ یہ دکھ بری کہانی تو ہے بھائی، 72 لاشیں تڑپتے دیکھے، خیموں میں جو ہے وہ پردہ دار عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، کہانی ہے۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں سیدہ زینب سے جب اس خاتون نے سوال کیا کہ مشکل اور آکھی گھڑی آپ پہ کیا تھی، تو سنیے گا جواب، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اور خود بھی یہ پیغام اپنے ساتھ لے کے جائیے گا۔ آپ فرما دیے کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل جو گھڑی تھی، فرماتے ہیں وہ یہ تھی کہ جب ہم رات کو شہداء کی لاشیں اکٹھی کر رہے تھے تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اور بھائی قضا نہیں ہوئی، تاخیر ہوئی، بھائی چلا گیا، بھتیجے چلے گئے،
کتنے شہداء کی لاشیں تڑپ رہی ہے، لیکن زینب کیا کہتی ہے کہ کربلا میں اکھی گڑی کیا تھی کہ مغرب کی نماز میں تاخیر ہو گئی۔ تو بھائی جان یہ سجدوں کی اہمیت اور قدریں کہاں سے ملیں؟ یہ گھر کی چار دیواری سے ملتی ہے۔ ہم کسی کو نماز کے لیے کہیں تو لوگوں کے عجیب بہانے ہوتے، کوئی کہتا ہے جی میرے حصے نہیں پڑا ہے، کچھ کہتا ہے کپڑے ہی نہیں پاک، دوست شراب کی دعوت پہ بلائے تو وہاں نئے کپڑے اور وہاں نیا جوتا، وہاں سٹیٹس کا خیال رکھا، اور دوست کی دعوت پہ جہاں تو اللہ کو ناراض کرنے جا رہا ہے وہاں اچھا لباس پہن کے چلا گیا، اور رب کے حضور جھکنے کے لیے کپڑے ہی کوئی نہیں۔ کپڑوں کی کہانی نہیں، من گندے ہیں بھائی، اگر من ستھرے ہوتے تو پیوند لگے بھی کپڑے اللہ کے حضور جھکا دیتے۔ اور ان کی تو بھائی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، وہ تو کربلا میں بھی نماز قضا نہیں کرتے۔ حسین کا سارا بدن زخموں سے چور چور تھا اور وقت آخر بھی پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہوئی تھی، دیگے چڑھا دی، نیاز بانٹ لیا، نعرے لگا دیے۔ کیا یہی کافی ہے؟ معذرت سے کہوں گا، محبت تو مشن سے ہونا چاہیے۔ ان کی زندگی ہمیں راستہ دیتی ہے۔ اور آج آپ پوچھ لو لوگوں سے نمازیں کتنی بڑی ہیں، میں اور آپ حساب لگائیں نا تو ٹائم نہیں لگے گا زیادہ، یقین جانو۔ ابھی حساب لگا کے بتا دیں گے، میری 38 سال عمر ہوگی، کسی کی 35، کسی کی 50، کسی کی 20، ابھی ہم حساب لگا کے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں نمازیں کتنی پڑھی ہیں۔ اور جب کسی سے پوچھا جائے نا تو لوگ بڑے فخر سے سناتے بھائی عید لازمی پڑھی تھی، کافر ہو کے تو نہیں مرنا۔ یہ کہانی ہم سناتے ہیں کہ بھائی عید تو لازمی پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی جمعے کی نماز لازمی پڑھتے، جمعہ نہیں اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی چھوڑا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم صبح کی نماز ضرور پڑھتے ہیں، جس کا رزق کھانا ہے اس کو سجدہ بھی تو کرنا، احسان کر رہے ہو اس پہ، اسے سجدہ بھی تو کرنا ہے نا بھائی۔ نماز ایک فرض ہے، کیا زندگی میں صرف عید ہی فرض ہے؟ کیا صرف جمعہ ہی فرض ہے؟ 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں ہوتی ہیں بھائی، فضا میں گونجتی ہیں، کہاں ہوتے ہیں ہم سب حسین کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کے گھرانے کی زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ امام زین العابدین فرماتے سجدے میں نے تہجد باپ سے سیکھی ہے۔ تو یہ گھروں کا ماحول تھا۔ ہمارے گھروں میں کیا مسلح ہیں؟ تلاشی لیجئے گا بھائی، موبائل ملیں گے، گھر کے 8 افراد ہیں، سب کے پاس اور اچھے سے اچھے ہوں گے۔ ہم نے کہا بچے ان کے لیے تو کماتے بھائی، اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اور زیادہ دے، انہیں اچھا گھر بھی دو، اچھی گاڑی بھی دو، انہیں اچھا موبائل بھی دو۔ ہم اس بات پہ تو اختلاف ہی نہیں کر رہے کہ کیوں دے رہے، دو، ضرورت ہے۔ جہاں موبائل ضرورت ہے، جہاں اچھا گھر ضرورت ہے، گاڑی ضرورت ہے، کیا مسلح نہیں چاہیے؟ کیا باپ نے جب بچہ دنیا میں آئے تو چھوٹا سا مسلح لے کے آیا کہ جب یہ 7 سال کا ہوگا تو اس کو ساتھ کھڑا کروں گا؟ کیا اس کے لیے درود کی تسبیح رکھی کہ پتر صبح اٹھ کے ہم جب کام پہ جائیں گے تو بیٹا بھی ساتھ بیٹھ کے رسول اللہ پر 100 مرتبہ درود پڑے گا؟ کیا مزاج دیا؟ 2 دونی 4 کی کہانی تو سنائی، اپنے رشتہ داروں کے تذکرے تو سنائے کہ نکمو ریڑی پہ کھڑے ہو، نہ کھٹو، وہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ صرف یہی 2 دونی 4، اور صرف جو نہ وہ رزق کے پیچھے دوڑایا، اور یہ تو مقدر کا مل کے رہتا ہے یار، اللہ تو کتوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، شکم مادر میں ہوتا ہے، 120 دن کا ہوتا ہے، رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کا شقی ہونا سعید ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق کا ذمہ تو اس نے اپنے کرم پہ لیا ہوا ہے، وہ تو پتھروں میں بھی کیڑوں کو رزق دیتا ہے بھائی۔ لیکن ہماری ترجیحات ہی رزق ہے، صرف پیسے ہی پیسہ ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں مول صاحب تسی رہندے ہو مسیتاں ہی، تانوں کی پتہ ٹھنڈیاں ہواواں ملدی ہیں جناب، مزے نہ رہندے ہو؟ یہ تو ہمیں پوچھو کتنی مشکل سے کماتے ہیں، صحابہ کی زندگی دیکھو یار، یہ بھی تو ایک نوکری ہے نا بھائی، 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن خیر یہ باتیں وہ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی دوسری بات نہیں ہوتی، جنہیں سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو کربلا والوں کا پیغام ہے بھائی، ہم نے کربلا میں بھی قضا نہیں کی، کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی یار۔ ٹیڑھ پیڑ ہو گئی، سر پیڑ ہونے لگ پئی، ٹھنڈ بڑی ہے، بارش ہو رہی، نماز چھوڑ دی۔ میرے حصے بھی پڑھا ہے، مولوی بخشے گئے، 10 بھی بخشے جائیں گے، یہ کوئی باتیں ہیں بھائی؟ بچہ بڑوں سے سیکھتا ہے بھائی، بچہ باتوں سے نہیں سیکھتا، یاد رکھیے گا۔
کیا ہم رات کو بیٹھ کے لیکچر دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اپنے بچوں کو لیکچر دینا ہی نہیں چاہیے. آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو، اتنا خوبصورت اپنی آپ کی زندگی کا سٹائل ہو جناب، وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھے. گفتار نہیں کردار مؤثر ہوتا ہے. اولاد کو نیک بنانا ہے تو خود نیک بنو، بچوں کو نمازی بننا ہے تو خود نمازی بنو. ہم بعض کا صرف باتیں سناتے، باتوں سے نہیں بھائی، کردار سے کام چلے گا. آپ مسلح یقین جانو گھر میں رکھو، فرض پڑھ کے بقیہ نماز گھر میں جا کے پڑھو، بیٹیاں بھی ساتھ کھڑی ہوں، گھر والی بھی ساتھ کھڑی ہو، بیٹے بھی ساتھ کھڑے ہوں جو چھوٹے ہیں، تو انہیں سجدوں کی عادت پڑے گی. ان کی طبیعت میں سجدوں سے اداسی ہوگی یار. تو یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا کہ آپ نے سجدہ قضا. اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی کا بے پناہ پیار تھا. ہم کچھ پہلوؤں پہ بات کر کے گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. پیار کی کہانی تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزرے تو امام پاک رو رہے تھے، تو حضور نے آواز دی کہ بیٹی جب حسین روتا ہے تو میں محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اسے رونے نہ دیا کرو. پیار کی کہانی تو یہ ہے کہ سینے سے لگا لیتے تھے، اور حسین کی زبان اس طرح میرے رسول چوستے ہیں جس سے زبان جو ہے نا کھجور چوسی جاتی ہے. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، اللہ جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار فرما. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے رازدان ہیں. حضور جو کان میں بات کہتے حذیفہ کے کان میں کہتے. ایک دن وہاں سے کہا ماں میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، جہری نماز پڑھنی، آپ مجھے اجازت دے دو، اور ساتھ لالچ بھی دیا ماں تیرے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا. کہا ٹھیک ہے جاؤ. فرماتے میں حضور کی اقتداء میں آ کے مغرب کی نماز پڑھی. حضور وہیں بیٹھ کے وظائف میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہوا تو حضور نے نماز پڑھی اور فوراً حضور حجرہ عائشہ کی طرف تشریف لے گئے. تو کہتے کہ ماں سے وعدہ کیا تھا کہ مغفرت کی دعا کرواؤں گا، لیکن حضور گھر کی طرف چل دیے. تو فرماتے میں بھی تھوڑا سا تیز قدموں سے چلا، قدموں کی آہٹ سنی تو حضور وہیں ٹھہر گئے. سنیے گا منظر بڑا خوبصورت ہے. حذیفہ بن یمان کس لیے آئے؟ کہ ماں کی مغفرت کی دعا کروانی ہے. حضور گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور جب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں خلاف عادت میں تھوڑا سا تیز ہو گیا تو میرے قدموں کی آہٹ سن کے حضور فرماتے ہیں کون ہے؟ اور پھر ساتھ ہی فرمایا حذیفہ ہے. اور یہ کہہ کے فرماتے ہیں اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ کام تو پورا ہو گیا بھائی. ہائے ہائے. پھر حضور فرماتے ہیں حذیفہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا. وہ دو کام کرنے آئے، ایک تو میں محمد کو سلام کرنے آیا، اور دوسرا فرمایا کہ یہ مجھے یہ بھی بتانے آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. یہ ہے پیار کی کہانی، بے پناہ پیار. اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا مصطفیٰ سے محبتیں لی، اپنے نانا مصطفیٰ سے سجدے لیے، اپنے نانا مصطفیٰ سے جو ہے ساری رات امت کے لیے تڑپنا سیکھا، اور اپنے نانا مصطفیٰ سے حضرت امام حسین نے سخاوت بھی سیکھی. یہ سخی نانا کے سخی بیٹے نواسے ہیں. میرے نبی پہ ساری زندگی زکوٰۃ نہیں فرض ہوئی. کیوں؟ کیونکہ حضور کے پاس جو بھی ہوتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا تھا. تو حضرت امام حسین کا بھی یہی مزاج تھا. اچھا حضرت اسامہ بیمار ہو گئے تو آپ عیادت کے لیے گئے، تو آنکھوں میں آنسو سے کہا موت سر پہ کھڑی ہے اور میرے اوپر ایک قرض کا پہاڑ ہے. حضرت امام حسین گھر گئے، 60,000 دینار، بھائیان دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور تقریباً وہ جو سکہ ہے وہ 1 تولے کا تو ضرور ہوگا. تو آپ اندازہ لگا لو آج کا ریٹ کیا ہے سونے کا، اگر کسی دوست کو پتہ ہو وہ بتا دے ہمیں بھی. 1,10,000. واہ جی واہ، بڑا مہنگا ہے. تو آپ اندازہ لگا لو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، 60,000 دینار، وہ 6 ارب سے زیادہ پیسے بنتے ہیں. امام لا کر کے حضرت اسامہ کو دیتے، فرمایا لو اپنا قرض لوگوں کو ادا کر. یہ سخی کا نواسہ ہے نا، سارے دے دیے بھائی، 60,000 دینار دیے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، باہر کسی سائل نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، نماز کو مختصر کر لیا. خادم سے کہا گھر میں کچھ ہے، کہا 200 صرف درہم ہے، وہ بھی آپ کے گھر والوں کے لیے. فرمایا ہماری خیر صلی اللہ ہے، ہمارے دروازے سے سائل خالی نہ جائے.
اس کی جھولی بھر کے بھیجو۔ او بھائی یہاں تو خالی جھولیاں بھری جاتی ہیں، یہاں سائل کو جھڑکا نہیں جاتا، جو مانگے عطا کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے کچھ لوگ دیکھے، معذرت سے کہوں گا، ہم نے بڑوں سے سیکھا نذرانہ امیروں سے لے کے غریبوں میں، اور وہ غریب جو اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے ان غریبوں میں بانٹنا چاہیے، لیکن آج امیروں سے بھی لیتے ہیں، غریبوں سے بھی لیتے ہیں، یتیموں سے بھی لیتے ہیں، بیواؤں سے بھی چھین لیتے ہیں، اور اپنی کوٹھیاں بنگلے بناتے ہیں۔ میں نے کسی درس میں عرض کیا تھا، اقبال کا ایک دوست تھا، اس کے نام کے ساتھ پیر صاحب لگتا تھا، وہ اس قابل تو نہیں تھے کہلانے کے، لیکن آج ہر ایرا غیرہ وہ پیر بنا بیٹھا ہے۔ تو فرماتے ہو اسی محلے میں مرید بھی رہتا تھا، اسے پتہ چلا میرے پیر صاحب آئے ہیں، دعا کے لیے آئے، کہا حضرت میں 90 روپے کا مقروض ہوں، دعا کریں، اللہ میری بیٹیاں جوان ہوگی، ان کی شادیاں بھی کرنی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، منہ پہ پھیرا ہاتھ، تو مرید سیدھا سادہ تھا، اللہ ایڈا بھی سیدھا نہ بنائے۔ معذرت سے بندے کو تھوڑا سا سمجھدار بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اس نے جیب سے 10 کا نوٹ نکالا، حضرت کو پیش کیا، انہوں نے بھی کوئی خیال نہیں آیا کہ جناب آیا بیچارہ کس لیے تھا، 90 کا مقروض تھا، تو میں نہ کچھ دے سکتا، کانڈے سے تھاپڑے ماں دے پتر، اللہ تیری مدد فرمائے، میں بھی حاضر ہے انشاءاللہ، مجھے کسی دن ملنا، میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ آپ کی مدد کروں۔ نہیں کر سکتے تو بھائی لیتے ہی نا۔ انہوں نے 10 کا نوٹ لیا، جیب میں ڈالا، وہ چلا گیا، اقبال سے نہ رہا گیا، وہ اس نے کہا واہ پیر جی مزہ آ گیا تھوڑی دعا دا۔ آخر اقبال کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا وہ آیا تھا 90 کا مقروض تھا، جناب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو وہ 100 کا مقروض ہو گیا۔ وہاں اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پوچھتے ہیں کعبے کا برہمن، اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ اقبال کہتے ہیں جہاں کبھی شہین بیٹھتے تھے آج کل کوے راج کر رہے ہیں، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن، لوٹ مار والا بازار شروع ہو گیا۔ بھائی وہ تو سخیوں کا گھرانہ تھا، دے کے راضی ہوتے تھے، آج چھین لیتے ہیں۔ اور ایک اور بات، جہاں سخاوت تھی نا وہاں عاجزی بھی بڑی تھی، انکساری بھی بڑی تھی۔ آپ سفر پہ تھے تو راستے میں کچھ مساکین زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو دیکھا، آپ کا ایک لقب ہے ابو المساکین، کھانا کھاتے دیکھا تو انہوں نے کہا حضور اگر آپ ہماری دعوت قبول فرما لیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ سواری سے اترے، وہیں زمین پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھا کے فرماتے اچھا میری بھی آرزو ہے کبھی آپ کے پاس وقت ہو تو میرے پاس بھی آنا اور مجھے بھی خدمت کا موقع دینا۔ ساتھ بٹھا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے۔ کتنے بڑے خاندان کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے نور نظر ہیں، امام الانبیاء کے نواسے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں بھائی۔ اور آج تو غریب بندہ ترلے کر چھڑتا حضور میرے گھر بھی آؤ، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کیونکہ پتہ ہے اس نے دینا کھ کڈا نہیں، جہاں سے نذرانے کا لالچ ہوگا وہاں چلے جائیں گے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، رونت بڑی ہوتی ہے بعض لوگوں میں، اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ہم ان کے پاؤں چومے تو اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن جنہوں نے اس نام کو، اس منصب کو، اس مسند کو بدنام کیا، میں ان لوگوں کی کہانی کہہ رہا ہوں۔ میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو ایک کمرہ تھا، اس میں 4 5 6 چارپائیاں تھیں، سامنے دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت چارپائی، اس پہ 3 4 تکیے لگے ہوئے تھے۔ ہم جا کر کے چارپائی پہ بیٹھے تو اچانک 2 4 5 بندے نمودار ہوئے، انہوں نے کہا اٹھو اٹھو جلدی اٹھو، ہم اٹھ پڑے، انہوں نے چارپائیاں اٹھائی ہیں باہر نکال دی۔ ہم ابھی کھڑے ہی تھے کہ تھوڑی دیر بعد ایک حضرت تشریف لائے اور وہ سیدھے اپنی چارپائی پہ اپنی مسند پہ بیٹھے، ہم کھڑے تھے، انہوں نے جس طرح بادشاہ اسلام آباد اپنی رعایا کو کہتے ہیں نا کہ نیچے بیٹھ جاؤ۔ او خدا کے بندے کیا ہو گیا یار کہ اپنے برابر بھی نہیں بیٹھنے دے، وہ کہتا ہے توہین ہے، حضرت کے برابر بھی نہ بیٹھو، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرو، یہاں بے ادبی ہے۔ میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو میرے جو میزبان تھے، جب اسٹیج پہ صرف ایک ہی کرسی تھی جس پہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے انہوں نے پوچھا آپ کھڑے ہو کے خطاب ہے؟ میں نے کہا مجھے کمر کا مسئلہ ہے، آپ تھوڑی سی تکلیف کر کے نا منگوا لے کرسی۔ اس نے کسی بچے کو اشارے سے کہا تو وہ اٹھا کے لا رہا ہے۔ یقین جانیے میں نے اسٹیج پہ 5 7 لوگوں کو دیکھا، وہ بار بار ایسے کر وہ بولا بالا تھا، لا کے اس نے رکھ دی، انہوں نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی۔ وہ کہتا ہے پیر صاحب نے برابر نہیں بیان دیں گے، تھلے بہ کے کرے گا یا کھڑا ہو کے کرے گا۔ میں نے کہا کہ اگر پیر صاحب زمین پہ بیٹھے ہوں تو میں کہاں جاؤں، گڑھا کھود کے زمین میں کھڑا ہو جاؤں؟ یہ کیسی رونت ہے، یہ کیسا تکبر ہے، یہ گردن میں سریا نہیں گارڈر ہے۔
اور نبی کے نواسے ہیں یار، مسکینوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں یار کبھی مجھے بھی خدمت کا موقع دینا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی نمایاں اور خوبصورت شخصیت ہے۔ آئیے میں اور آپ ان کی شخصیت کے یہ مختلف پہلو جس پہ میں نے ابھی باتیں آپ کے گوش گزار کی، اس پہ عمل کے جذبے مانگیے گا، اللہ سے انکساری مانگیے گا، اللہ سے سخاوت مانگیے گا، اللہ سے سجدے مانگیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کے جذبے عطا فرمائے، جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کر کے آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما۔ اللہ سب کی جوڑیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما، اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا فرما، سجدوں کی توفیق عطا فرما، حیا کی دولت عطا فرما، عجز کا زیور نصیب فرما، سخاوت کا دسترخوان عطا فرما۔ اے میرے مالک، ہمارے درس قرآن کی کمیٹی کے ایک دوست سعد احمد خان کی والدہ دار فانی سے کوچ کر گئی، اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں گھر عطا فرما، قبر کو ٹھنڈا منور خوشبودار بنا، ان کے اچھے اعمال قبول فرما۔ اللہ کو غلطی سرزد ہوئی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرما۔ بیٹوں کو اللہ صبر اور اجر عطا فرما، درس قرآن کی نوکری کا صلہ اے اللہ ان کی ماں کو قبر میں عطا فرما۔ اے میرے مالک، ہمارے مظہر بھائی دیگر جو ان کے رفقا ہے جن کی محنت سے ہم سب یہاں جمع ہوتے ہیں، اے اللہ ان بھائیوں کی بچوں کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ذوق و شوق سے گھر گھر میں کنڈا کھڑکاتے ہیں، لوگوں کو درس قرآن کی دعوت دیتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض مقصد نہیں، محض رضا الہی کے لیے۔ اے اللہ جتنے قدم اٹھتے ہیں ہر قدم پہ اللہ انہیں بھلائیاں عطا فرما، ان کی مدد فرما، ان کی جوانیاں بیدار فرما، انہیں زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ۔